اچھا جی، لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریا سندھ کی تباہ کاریاں جاری ہے۔ دریا نے سونا اگلتی جو زمینیں ہیں نا ان کو نگلنا شروع کر دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا گزر رہی ہوگی یار بالکل وہاں پر صحیح لوگوں بات ہے، پہ۔ اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندے محمد آصف سے۔ جی آصف بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے علاقے موزہ شینوالا میں موجود ہوں، جہاں پر دریا سندھ کا زمینی کٹاؤ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے تو لیا اور کروڑ لال ایسن کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت دریا سندھ کے زمینی کٹاؤ کی زد میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر تل، کماد اور دیگر جو تیار کھڑی فصلیں ہیں وہ اس وقت دریا برد ہو رہی ہیں، جو کہ کسانوں کی سال بھر کی جو محنت ہے وہ چند لمحوں میں جو ہے دریا سندھ جو ہے وہ نگل رہا ہے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے تو اس وقت موزہ شینوالا میں بھی جو ہے دریا سندھ کا جو زمینی کٹاؤ ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر اگر لیا کے نشیبی علاقوں کی بات کی جائے تو لیا کے نشیبی علاقے موزہ سمرا نشیب کی بستی کنجال، موزہ تھن کلاں اور دیگر جو کئی مقامات ہیں وہاں پر دریا سندھ کا جو زمینی کٹاؤ ہے اس میں تیزی آ چکی ہے۔ وہاں پر جو 2 سرکاری سکول ہیں وہ بھی دریا کٹاؤ کی زد میں آ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موزہ بیٹ مونگڑ کی بات کی جائے تو وہاں پر گزشتہ سال جو ہے ایک پولیس چیک پوسٹ تھی جو کہ ریورائن چیک پوسٹ تھی، وہ بھی دریائی کٹاؤ کی نظر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایکڑ سونا اگلتی جو زمینیں ہیں وہ دریا سندھ جو ہے وہ نگل رہا ہے۔ لیکن جو مقامی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یہاں پر ابھی تک کوئی بھی عملی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے۔ جو کسان ہیں اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جو قیمتی مکانات ہیں ان کا ملبہ اکھاڑ کر محفوظ مقامات کی جانب جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال نے بڑے پیمانے پر نقصانات پہنچائے ہیں۔ ضلع گانچے میں بھی سیلاب کے باعث 7 پلوں، کھڑی فصلوں اور درختوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ضلعی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی سرگرمیوں میں مصروف نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے ذوالفقار علی صدیقی ڈپٹی کمشنر گانچے کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ذوالفقار بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے آخری ضلع گانچے میں، اور حالیہ بارشوں کے بعد یہاں پر ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر گانچے ولی اللہ فرائی صاحب۔ یہ جو ریسنٹ جو رین اسپیل تھا اس کے بعد ہمارے اوورآل انفراسٹرکچر کی میں بات کروں تو 7 بریجز ہمارے ڈیمیج ہو چکے ہیں، 2 گاؤں ہمارے کٹ آف ہو چکے ہیں، جس میں آج گربچنگ جو کھپلو نالے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں۔ باقی جو غرسے گاؤں ہے ادھر 12 ہاؤس ہولڈس کو ہم نے شفٹ کیا ٹینٹ ولیج میں، اور وہ اپنے ریلیٹیوز کے پاس بھی رہ رہے ہیں۔ تو جو ضلعی انتظامیہ ہے اویلیبل مشینری جو DDMA کی ہے، CNW کی ہے، پاک آرمی کی ہے، ان کو اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں پرائیویٹ جن کی مشینری، ان کو لے کے ہم ٹائملی رسپونڈ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غرسے میں کئی ایسے ٹینٹ ہاؤس ہی بنائے گئے ہیں جہاں پر متاثرین کو رکھا گیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ پشاور میں موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے اور جدید جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے استعمال پر سمپوزیم ہوا۔ ماہرین نے مؤثر موسمیاتی گورننس اور سائنسی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی ضرورت پر بھی کافی زور دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی پر دیکھتے ہیں عرفان موسیٰ زئی کی یہ رپورٹ۔ پشاور میں اسپیس فار کلائمیٹ کے عنوان سے منعقدہ سمپوزیم میں اسپارکو، خیبر پختونخوا حکومت، جامعات اور مختلف متعلقہ اداروں کے ماہرین نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید جیو اسپیشل ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کلائمیٹ چینج کو تو ہم روک نہیں سکتے، ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہم کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم کلائمیٹ چینج کو پہلے سمجھیں، جس کے اندر ہم سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسینشیل کلائمیٹ ویریبل کہ کہاں پہ جنگلات کے اندر چینجز ہے، ریور کورسز کے اندر چینجز ہے، گلیشیئر کے اندر چینجز ہے۔ ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ ڈیٹا جنگلات، گلیشیئر، آبی وسائل، شہری توسیع اور قدرتی آفات کی بروقت نگرانی میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ مقررین نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے، ماحولیات کے تحفظ اور قومی سطح پر اداروں کے درمیان مؤثر تعاون کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہم خود کریٹ کر رہے ہیں۔
کئی جو ریور سوات کے کنارے بھی کچھ اس طرح کی سیٹلمنٹس ہیں جو کہ مطلب ان کے جو جنہوں نے وہ سیٹلمنٹ بنا دی جو ادھر وہ لیونگ ہے وہ ہم سیلف بھی ایٹ ڈینجر ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ ڈینجر کاز کر سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ سائنسی ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی کو حکومتی پالیسیوں کا حصہ بنا کر نہ صرف قدرتی وسائل کا بہتر تحفظ ممکن ہے بلکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور قدرتی آفات کے خطرات کو بھی مؤثر انداز میں کم کیا جا سکتا ہے. کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ عرفان مساعی، سما، پشاور.